پیپلز پارٹی اور نون لیگی وفد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے اور ایک بہتر فضا میں آزاد اور منصفانہ انتخاب کے انعقاد کی طرف جانا ہے، تاکہ وہاں کے منتخب نمائندے جو عوام کے صحیح نمائندے ہوں، فیر انتخاب کے نتیجے میں وہ اپنی حکومت بنائے آئندہ، جس بھی جماعت کو حکومت ملے۔ اور ہم اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کر کے چلے ہیں۔ مسلم لیگ کے اس فیصلے کو پیپلز پارٹی نے مانا ہے، ہمارے اس فیصلے کو مسلم لیگ نے مانا ہے، اور اب کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ میں ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو بھی ٹائمنگ اس کی ہوگی وہ ہم طے کریں۔ یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے اور قمر زمان کارا صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے دونوں بڑی جماعتوں کو ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانی پڑی، جس نے جا کر وہاں پر مذاکرات کیے اور جو بحرانی صورتحال تھی اس معاملے کو نپٹا اور اسے حل کیا۔ اور اس پوری صورتحال میں جو چیز نمایاں طور پہ سامنے آئی وہ یہی تھی کہ موجودہ سیٹ اپ عوام کی امنگوں پر اترنے میں ناکام رہا ہے، اور ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ہماری کشمیر کے عوام سے کہ ہم نے ان کو ایک گڈ گورننس دینی ہے، ہم نے ان کو ترقی کے مواقع دینے ہیں، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے۔ اور اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جمہوری کردار ادا کرے گی اور عوام کی نمائندگی کرے گی۔ اور اگر پیپلز پارٹی کو مطلوبہ تعداد حاصل ہوگی تو وہ اپنی حکومت سازی کر سکتی ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے مذاکرات بھی کیے، اور یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے آپ لوگوں نے مذاکرات بھی کیے، 6 سے 8 ماہ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، کیا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کی، کیونکہ پہلے انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو مزید طاقتور کرنے کے مترادف نہیں ہے اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کرنا؟ نہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ طاقتور کرنے کی اس سے کیا تعلق ہے؟ وجہ تو وہی نہیں، وہ کوئی وجہ نہیں بنے۔ وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، اس نے جو ویکیوم پیدا کیا اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی اور اس قسم کے سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور لہٰذا اس سیٹ اپ کو ختم کرنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور آگے جو گورنمنٹ بنے گی وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی، وہ سرو کرے گی کشمیر کے عوام کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، کریڈیبل ہوں گے، فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور جو نمائندے منتخب آزاد کشمیر کے عوام کریں گے ان کو جن کو مینڈیٹ دیں گے وہ گورنمنٹ بنائیں گے۔ دیکھیے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے نا، گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی، یہ کمیٹی وہاں پر گئی آپ کے سامنے، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ گفتگو شنید کی، اور وہ جو ایکشن کمیٹی تھے ان کے جو حضرات تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور ہمارا ایک معاہدہ جو ہے ان کے ساتھ طے پایا۔ وزیر اعظم صاحب بھی اور صدر پاکستان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ ہم کر کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیلیور کیا جائے گا، اور وہاں پر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس سے کشمیر میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور اس لیے میں یہ کہنا کہ کسی کو طاقتور کرنا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہمارے سامنے مطالبات رکھے، جو جائز مطالبات تھے ہم نے تسلیم کیے، اور یہ کسی کو طاقتور یا کمزور کرنے کی بات نہیں ہے، کسی کو طاقتور یا کمزور کرنے کی بات نہیں، یہ پاکستان میں ایک ایسی فضا قائم کرنی ہے کشمیر کے اندر کہ جہاں پر ایک جو ہے غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ ڈیلیور کرے،
वो सही नुमाइंदा हुकूमत हो। जी शुक्रिया जी। मैं सिर्फ ये कहूँगा, क्या नून लीग को वज़ीर-ए-आज़म का नाम बताया भी गया है, अभी तक नहीं बताया? जो भी हमारा जब गवर्नमेंट में हमने बैठना नहीं है तो हमारा इस चीज़ से क्या ताल्लुक है? देखिए, जो भी आपने सवाल किया, हमारा इत्तेफाक इस बात पर है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी निज़ाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ के अवाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ की गवर्नेंस को ताकतवर किया जाए और वहाँ तरक्की के अमल को ताकतवर किया जाए। लिहाजा हमारी असल कमिटमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है, उनकी तरक्की के साथ है, उनकी खुशहाली के साथ है। अच्छा सर, ये Thank you. बताएं कि कितना टाइम लगेगा साहिर साहब, कितना टाइम लगेगा मैंने अर्ज किया है कि सारे अमल में कितना वक्त लगेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब से मशावरत के बाद सदर साहब और हमारी जो टीम है ये उसका फैसला साहिर करेगी। साहब, सिर्फ एक ये कि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का मतलब काबीना भी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा है। आप कहते हैं दोनों नाकाम रहे हैं कश्मीर में। हमने ये कहा कि काबीना उनके साथ थी, वो हुकूमत उसमें और वज़ीर आज़म का उसमें बड़ा रोल था, इसी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा किया है। ये हमारा जमहूरी हक है और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो गैर सियासी है और ये सियासी जमातों का फैसला है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, हम अपोजिशन के बेंचेस पर बैठेंगे, ऐसा कहना था राना सनाउल्लाह का। पीपी और नून लीग के वफ़द की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा कि कश्मीर का मौजूदा सेटअप अवामी उमंगों पर पूरा नहीं उतरा, तहरीक अदम एतमाद से मौजूदा सेटअप ख़त्म किया जाएगा।